اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی آپ نے تعمیر فرمائی، اور سبحان اللہ یہ کمال کا پتھر ہے۔ اب دیکھیے آج شکارپور کے اس فیضان مدینہ میں ہم بیٹھے ہیں، اس کی چھت جب بنی ہوگی کسی انسان کا ہاتھ تو نہیں پہنچا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی لفٹ لگائی گئی ہوگی، اس کے بعد وہ شٹرنگ لگاتے ہیں، مزدور اوپر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر کام کرتے ہیں، اگلا فلور ہو تو ایک اور لفٹ لگائی جاتی ہے، جتنا قد ہوتا ہے وہاں تک بندے کا ہاتھ پہنچتا ہے، اس کے اوپر کے لیے کسی لفٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، 5000 سال سے پرانی بات ہے جب حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے۔ بتاؤ نا حضرت ابراہیم نے یہ قد سے اوپر پتھر کیسے رکھے ہوں گے؟ سبحان اللہ، تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے جاتے، حضرت ابراہیم پتھر رکھتے جاتے، اور جب یہ دیوار اونچی ہو جاتی مقام ابراہیم بھی اونچا ہوتا چلا جاتا۔ مقام ابراہیم جو پتھر ہے وہ لفٹ کا کام کرتا تھا، وہ اونچا ہو جاتا، آپ اوپر پتھر رکھتے، جب نیچے پتھر رکھنا ہوتا وہ پتھر نیچے آ جاتا۔ سبحان اللہ، یہ کیسا معجزہ ہے۔ بلکہ سنو، 5000 سال کے بعد بھی آج بھی اپنی آنکھوں سے جب آپ مقام ابراہیم کا دیدار کرتے ہیں نا تو حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آج بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ نے اس تبرک کو کیسے باقی رکھا ہے، اس کی حفاظت کا کیسے انتظام کیا ہے۔ جناب 400-500 سال، 700-800 سال میں عمارت تباہ ہو جاتی ہے، عمارت مخدوش ہو جاتی ہے، گرنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ پتھر 5000 سال سے زیادہ اس میدان میں گویا پڑا ہوا ہے، اس میدان میں جلوہ فرما ہے۔ اس پتھر پر اب جا کر یہ جو مقام ابراہیم کے اوپر آپ دیکھتے ہیں نا، ایک بہت خوبصورت سا گولڈن کلر کا ایک کیس بنا دیا گیا ہے، ایک اس کو حفاظت کر دی گئی ہے اس کی۔ یہ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ 200-400 سال پہلے ہوا ہوگا۔ ہزاروں سال سے کھلے میدان میں یہ پتھر موجود ہے، ہزاروں بارشیں گزری، ہزاروں آندھیاں گزری، موسم آگے پیچھے ہوئے، مگر اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ یہ کیسا معجزہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا آگے چلیے، اب ذرا بتائیے، قرآن کہتا ہے اس مبارک پتھر کو مصلی بنایا جائے، مصلی بنانے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کعبے کے سامنے ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو کہ مقام ابراہیم تمہارے اور کعبے کے درمیان میں آئے، یعنی جو طواف کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، جو جس کو واجب الطواف کہا جاتا ہے، وہ اس جگہ کھڑے ہو کر پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، خیر المسجد خلف المقام وعن یمین الامام، یعنی پوری زمین میں سجدہ کرنے کے لیے 2 جگہ بہترین ہیں، نمبر 1 مقام ابراہیم کے پیچھے، اور نمبر 2 ہم جب بھی نماز جماعت سے پڑھیں تو امام صاحب کی سیدھی جانب۔ سبحان اللہ، یہ بھی پتا چلا کہ جب جب جماعت میں نماز پڑھنے کا موقع ملے، اللہ کرے با جماعت نماز ہم پڑھنے والے بن جائیں، پھر پہلی صف میں جا کر نماز ادا کیا کریں، اور کوشش کریں پہلی صف میں جو مؤذن صاحب کے ساتھ پہ رائٹ سائڈ کی جو جگہ ہے اللہ کرے وہ مل جائے، فرمائے یہ بہترین جگہ ہے۔ تو سبحان اللہ، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ اب ایک اور ذرا تھوڑا سا باریک سا مسئلہ سمجھ لو، انشاءاللہ عشق رسول میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اب ذرا سمجھیے گا، مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، ہاں یہ جنتی پتھر ہے، بڑا مقدس پتھر ہے، لیکن عین نماز میں اس پتھر کی تعظیم کرنے، یعنی اسے مصلی بنانے کا حکم دیا۔ اب سوچنے کی بات ہے، علماء بیٹھے ہیں کہ حالت نماز میں ایک پتھر کی تعظیم کرنے سے نماز میں کوئی نقص نہیں آتا ہے، نماز میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ نماز مکمل رہتی ہے۔ بلکہ تو بھلا خود انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ نبیوں کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر کسی کو نماز میں خیال آ جائے تو اس کی نماز میں کیسے خلل واقع ہوگا، اس کی نماز میں کیا کمی آ جائے گی۔ سبحان اللہ، سچ یہی ہے کہ حالت نماز میں نبی کی تعظیم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ کامل و اکمل ہو جاتی ہے۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، کیا کیا کرم کیا تیری یاد نے، مجھے
आ जगाया नमाज में, क्या करम किया तेरी याद ने, मुझे आ जगाया मेरी नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। अल्लाह अकबर। यानी नबी पाक की याद अगर नमाज में आ जाती है तो गफलत की नींद उड़ जाती है। और सुभान अल्लाह, नमाज का तोहफा भी तो नबी पाक ने ही हमें दिया है, नमाज की तालीम भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दी है। तो सुभान अल्लाह, ये है जनाब तबरुकात की हैसियत और तबरुकात की बरकत। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बे करीम हमें मक्का पाक की हाज़िरी अता फरमाए, हज की शहादत नसीब फरमाए, मकाम इब्राहीम का दीदार नसीब फरमाए और मकाम इब्राहीम के पास नमाज अदा करना भी नसीब फरमाए। हाँ, एक मसला बता देता हूँ, जब जब ये फजीलत सुनते हैं ना तो हमारे कुछ हाजी साहिबान समझते हैं, चाहे वो उम्रे पर जाएं या हज पे जाएं, कि जनाब अब तो बिल्कुल मकाम इब्राहीम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी, वरना नमाज ही नहीं होगी। तो अब उसके लिए वो जनाब तवाफ रोक कर 4-5 बंदे हाथ बांध लेते हैं कि नहीं भाई इधर ही नमाज पढ़नी है। अब उस पर हज़ारों लोग गुजर रहे होते हैं और अब माशाल्लाह तवाफ में तादाद भी ज़्यादा होती है। तो अगर मकाम इब्राहीम पर आपको जगह ना मिले तो हरम पाक में जहाँ भी जगह मिले आप वहाँ पर वाजिब तवाफ जो है, जो नमाज के नवाफिल हैं तवाफ के, वो अदा कर सकते हैं। वो कहीं भी अदा कर लें, मकाम इब्राहीम पर जाकर अदा करना ज़रूरी नहीं है।